ایک اچھا تصور بھی دنیا کے سامنے گیا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، وہ پاکستانیوں کے اندر سے نظریہ پاکستان کو بالخصوص ختم نبوت اور اس کے ساتھ ساتھ ناموس رسالت کے حوالے سے جو قوانین پاکستان کے اندر بنے ہوئے ہیں، توہین رسالت کا جو قانون ہے، اس حوالے سے دنیا ہل سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن پاکستان کی قوم ان کے جذبے کو، ان کی ہمت کو اور ان کے جذبہ عشق رسالت کو داد دینی پڑے گی کہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر بار بار مسائل اٹھائے جاتے ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں کرتے ہیں ایسا، اور یہ خام خواہ ایسا نہیں ہو جاتا ہے، اور بلکہ یہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ابھی اگر آپ جنیوا کی ویب سائٹ پر جائیں جو امریکہ کے ماتحت ہے، اور اس کے اندر ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو 13 نومبر کے اندر جب ختم نبوت کے حلف نامہ کے اندر تبدیلی ہوئی، پھر اس کے بعد احتجاج ہوا، اس کے بعد ایک رپورٹ پیش کی گئی، اس میں مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان ختم نبوت کے حوالے سے جو قادیانیوں کے خلاف قانون بنا گیا ہے اسے تبدیل کرے، اور قادیانیوں کو بھی دیگر لوگوں کی طرح پاکستان کے اندر الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، تاکہ پھر وہ الیکشن میں آئیں اور پھر ان کے خلاف جو قانون بنا ہوا ہے، ان کے حوالے سے جو قانون بنا ہوا ہے اس کو وہ ختم کر دیں۔ اور ساتھ ساتھ اسی رپورٹ کے اندر یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو توہین رسالت کا قانون ہے اس کو بھی منسوخ کیا جائے۔ تو یہ جو مطالبہ ہے 13 نومبر کو ہوا، اسی مہینے ہوا، 15 دن پہلے ہوا، یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے اور مختلف حکومتوں سے بار بار یہ مطالبے کیے جاتے رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان جو قوانین ہیں ان کو منسوخ کر دیا جائے۔ اور پھر یہ اصل کیوں مطالبہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے جو ایک چیز ہے، مسلمان چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو جائے لیکن عشق رسالت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، ناموس کے حوالے سے ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ملک ہو، دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن پاکستان دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جو اس معاملے پر سب سے پہلے سٹینڈ لیتا ہے، اور جو اس معاملے پر قادیانیوں کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہو، دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہو، ان کی جو سازشیں تھیں ختم نبوت کے حوالے سے، ان کی جو نقب زنی تھی یا ڈاکہ زنی تھی ختم نبوت کے معاملے پر، کہیں بھی ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ قادیانی صرف مسلمانوں کے یا اسلام کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ قادیانی تو عیسائیت اور یہودیت کی بھی دشمن ہیں، بالخصوص عیسائیت کے دشمن ہیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی بکواسات کی ہیں، ایسی مغلظات بکی ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور بدقسمتی دیکھیں اور حیران کن بات دیکھیں کہ قادیانی عیسائی ملکوں میں جا کر، یورپ والے پورے عیسائی ہیں، امریکہ میں عیسائی ہیں، برطانیہ میں عیسائی ہیں، ان کو جا کر پاکستان کے خلاف ورگلاتے ہیں، پاکستان کا نام استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوا۔ لیکن یورپ والوں کو، عیسائی دنیا کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قادیانی کون لوگ ہیں۔ قادیانیوں نے ان کے نبی یا جن کو اپنا نبی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں کیا کیا مغلظات بکی ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ قادیانیوں نے جو ان کا اپنا لٹریچر ہے مرزا غلام احمد کا، جن کو معاذ اللہ وہ اپنا نبی مانتے ہیں، قادیانیوں نے اپنے مرزا غلام احمد قادیانی کا جو لٹریچر ہے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ قادیانی اپنے اس لٹریچر کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیں تو پوری دنیا کے اندر، عیسائی دنیا کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے، اور پوری دنیا جو عیسائی دنیا ہے وہ قادیانیوں کو اپنے اپنے ملکوں سے باہر نکال دے۔ تو یہ مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ مسئلہ ختم نبوت کا یا توہین رسالت کا مسئلہ یہ ایسے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اصل جو لوگ ہیں وہ قادیانی ہیں۔ اور ہمارے ملک کے اندر جو آج پورے ملک کے اندر جو صورتحال سامنے آئی، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف قادیانی ہیں کہ وہ اندر گھستے ہیں اور اندر گھس کر لوگوں کو ورگلاتے ہیں، لوگوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو قوانین بنے گئے ہیں ان کو منسوخ کیا جائے۔ تو پوری پاکستانی قوم کو یہ مطالبہ کرنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ جو قادیانی ہیں ان کی سازشوں کو بھانپنا ہوگا، اور جو امریکہ ہے، یورپین دنیا ہے، عیسائی دنیا ہے، ان کو باور کرانا ہوگا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو دنیا تو جانتی ہے قادیانیوں کو، لیکن عالم عرب اور یورپ والے اور امریکہ والے، کینیڈا والے، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ قادیانی کون لوگ ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اقلیت ہیں اور ان پر ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ظلم کر رہے ہیں لوگوں کو، دھوکہ دہی سے لوگوں کو، چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے مسلمان ہوں، ان کو دھوکہ دے کر اپنی جو شرانگیزیاں ہیں ان کو وہ آگے پھیلا رہے ہیں۔